میرا سوال تھا کہ میں نے سنا تھا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو جو وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں کہ کیا اچھا کر رہا ہوتا ہے کیا برا. تم نے 2 سوال کر دیے ہیں. تمہارے 2 سوال ہیں کہ 1 سوال ہے؟ ایک ہیں ایک 2 مختلف سوال ہیں تمہارے. پہلا سوال یہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے قرآن شریف میں تو یہ بھی آیا ہے کہ تم جو جانور تم سکھاتے ہو جن کو ہیں، اور اس میں تمہارے کتے بھی شامل ہیں، شکار کے لیے سکھاتے ہو اور شکار پکڑ کے لائیں تو وہ کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے، گن شاٹ گن ڈاگز ہوتے ہیں جو شکاری تے جاتے ہیں، باہر لے کے جاتے ہیں، مارا فیزنٹ مارا تیتر مارا وہ جا کے پک کر کے لے آتے ہیں، ریٹریور ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور ان کا کھانا بھی جائز ہے، قرآن شریف تو کہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر حدیث میں آیا کہ جو اس طرح پکڑ کے لے آئیں شکاری کتے ان کا بھی کھانا جائز ہے. پھر یہ بھی واقعات ملتے ہیں حاصلوں کے زمانے میں کہ بہت بڑے بڑے جو بکریاں اور بھیڑ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، شیپس اور بکریاں گوٹس ہوتی تھیں، اور ان کے چرانے والے لوگ جاتے تھے، جس طرح ابھی اس نے سوال کیا نا، بچے چراتے تھے بڑے بڑے جن کے ہوتے تھے ریوڑ ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے 100-200 کے قریب بھیڑ بکریاں ہیں، اس کو ریوڑ کہتے ہیں. چرانے جاتے تھے، چرانے والے کتے بھی رکھا کرتے تھے، شیفرڈ ڈاگ کہلاتے ہیں وہ، اب بھی کہلاتے ہیں شیفرڈ ڈاگ. وہ ساتھ ان کے ہوتے تھے اور وہ نگرانی رکھتے تھے بکریوں بھیڑوں کی. بلکہ وہ لوگ جو مسلمان تھے سارے، جو بکریاں بھیڑوں کو باہر لے کے جاتے تھے، انہوں نے کتے رکھے ہوتے تھے، ان کے کتے کپڑوں کو ہاتھ بھی لگا لیتے، مطلب منہ بھی لگا لیتے تھے، جسم بھی ٹچ کر لیتے تھے، اور ان کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے کہ کپڑے بدل کے جائیں. اسی طرح وہ مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو نماز پڑھتے ہوئے تو اگر نیک آدمی ہو تو نماز پڑھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے قریب آدمی ہو جاتا ہے. فرشتے کیا چیز ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ یوں ہی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جس سے گھر میں کتے ہوں اس کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے کہ شوق بلا وجہ شوق کیا کتے نہ پالو. پھر یہ بھی ہے کہ حفاظت کے لیے کتے رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، شکار کے لیے بھی کتے رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، شیفرڈ ڈاگ وغیرہ رکھتے ہیں جو بڑے بڑے ہرٹس، وہ بھی جائز ہیں. ٹھیک ہے، مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا اس کا اندر، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے گندا کہ جس میں وہ کتوں کی خصلتیں پائی جائیں جو صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تم نیک ہو اور کسی مقصد کے لیے کتے رکھے ہوئے تو کوئی حرج نہیں، گھر میں بھی رکھے ہوئے نا حفاظت کے لیے حرج نہیں. لیکن یہ منع ہے کہ تم گھر کے اندر لے آؤ ان کو، باہر بناؤ پین اس میں رکھو، وہیں ان کو کھانا ڈالو، وہیں ان کو پانی دو. لیکن اگر گھر کے اندر لے آؤ، تمہارے صوفوں کے اوپر بیٹھ جائیں، تمہارے قالین پہ بیٹھ جائیں، تم جان نماز کی جو تمہاری ہے اس پہ جا کے بیٹھ جائیں، گند کرتے رہیں، تم گندے پیر لے کے آتے ہیں، وہ چیز غلط ہے. پھر ان میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں کئی قسم کی، بال وغیرہ جھڑتے ہیں. اسی طرح بلیوں کے بال بھی جھڑتے ہیں، وہ بھی گند لے کے آتی ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں. تو وہاں سے گھر سے باہر رکھو تاکہ گھر کی صفائی رہے. باقی گھر میں رکھنے میں کوئی اگر کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر یوں اٹھا کے ہر وقت اپنی گود میں اٹھائی پھرو جس طرح یہاں لوگ اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کے منہ چومتے رہو، یہ چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اپنا نفس، اپنا اندر، اپنا دل جو ہے وہ صاف رکھو. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے گندے کتے کی طرح جو ظاہر طور پہ بھی گندا ہو اور لوگوں کو بھی کاٹنے والا ہو. ٹھیک ہے، اس کی یہ مراد. دوسرا تمہارا سوال یہ تھا کہ فرشتے ہیں، دائیں اور بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک، وہ تم اچھا اور کام اور برا کام کرو تو وہ لکھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لکھتے جاتے ہیں، وہ جا کے نا
مرنے کے بعد پیش کر دیں گے تمہارا حساب کتاب، بلکہ روزانہ کو روزانہ ہی پیش کر رہے ہیں، کس نے اچھے کام کیے کس نے برے کام کیے. ٹھیک، اس لیے تم اچھے کام کیا کرو تاکہ تمہاری دائیں طرف بیٹھا فرشتہ جو ہے نا وہ اچھے اچھے کام ہی لکھا کرے. ٹھیک.